اب یہاں پر قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، اب اس میں ذمہ داری کیا ہے جو اس قرآن کو ماننے والے ان نے کرنا کیا ہے اس ماحول کے اندر، جس ماحول کے اندر مخالفت ہے، جس ماحول کے اندر پروپیگنڈا ہے۔ قرآن نے کہا فلا تطع الکافرین، دو باتیں قرآن نے بتائیں کہ ایک تو آپ نے ان کی بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کرنی، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، فکر کے حوالے سے بالکل ایسا فرق ہے جس فرق کو آپ قریب لا ہی نہیں سکتے، زمین و آسمان کا فرق، اطاعت نہیں ہو سکتی، ان کے نظریات کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی شکل ہو جائے۔ ان کی بالادستی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، معیشت ہے، تجارت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ ایک تو یہ بات ذہن نشین کر لیں ایمان والی جماعت کہ اطاعت نہیں ہوگی۔ ہم ایک سچی فکر کو قبول کر چکے ہیں، توحید پہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم کسی بھی مخالف فکر کے ساتھ ہماری کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات قرآن حکیم نے کی کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اس قرآن کی فکر کو لے کے ایک بڑی جدوجہد کرو۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والی جماعت کو، جہاد بالقرآن، قرآن کو لے کر، قرآن کی فکر کو لے کر، قرآن کے پیغام کو لے کر ایک بھرپور کشمکش سوسائٹی کے اندر تمہیں اختیار کرنی ہو، مخالف فکر کے خلاف تمہیں کام کرنا ہو، اس نظریے کی، فاسد نظریے کی کمزوریاں بتانی ہوں گی، اس کے طریقہ واردات پہ بات کرنی ہوگی، اس کو مکمل طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بے وقت ثابت کرنا ہوگا۔ قرآن دعوت دے رہا ہے کہ جہاد بالقرآن کرو، قرآن کی فکر کو لے کر سوسائٹی میں اس فکر کی مخالف فکر سے کے مقابلے پر آؤ، اس کے خلاف جد و جہد کرو، لوگوں کی سوچوں کو آزاد کرو، کیونکہ قرآن کے ذریعے جہاد یہی ہوگا۔ اور مکہ کے اندر بات ہو رہی ہے تو یہاں جہاد ظاہر وہ نہیں ہے جس کو اسلحے کا جہاد کہتے ہیں، یہاں تو خود قرآن نے بتا دیا جہاد کرنا کیسے ہے، کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کرو، اور اس کو قرآن نے جہاد کبیر کا ہے، بڑا جہاد۔ تو آج سب سے بڑا جہاد کیا ہے کہ اس قرآن حکیم کی فکر کو ہر شخص جتنا وہ اس کو سمجھ چکا ہے اس فکر کو سوسائٹی کے اندر پہنچائے، اور مزید جو قرآن کہہ رہا ہے اس فکر کو حاصل کرے، قرآن سے واقف ہو، قرآن ہے کیا چیز، کیونکہ قرآن کو اللہ نے یہاں پہ ذریعہ بیان کیا۔ اب جس چیز کو استعمال کریں گے تو اس کا آپ کو پتہ تو ہو نا قرآن کہتا کیا ہے۔ جیسے آدمی اسلحہ استعمال کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اسلحہ کیسے چلایا جاتا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسی طرح جب قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے تو پھر قرآن کا بھی پتہ کرو نا، قرآن کا مضمون کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ تو ہمیں آج گویا کہ قرآن کا فکر، قرآن کا نظریہ حاصل کرنا ہم پہ واجب و لازم ہے، اور جتنا ہم قرآن کو جان چکے ہیں اس قرآن کی فکر کو سوسائٹی کے اندر عام کرنا اور اس کے مخالف فکر کے خلاف مزاحمت پیدا کرنا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے جاہدہم بہ جہاد کبیرہ، تو جہاد کبیر ہمیں یہاں کرنا ہے۔ اپنی زندگیوں کا ہم ایک مشن طے کر لیں کہ ہماری زندگی کا مشن جہاد بالقرآن، قرآن کی فکر کو ہم نے پہنچانا ہے، عام کرنا ہے، اور اس قرآن کی فکر کو ہم نے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا ہے، اس کے اندر گہرائی پیدا کرنی ہے، اس کا شعور حاصل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے اخلاق بنانے ہیں، اس کے مطابق اپنی سوچیں بنانی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے تابع کرنا ہے۔ اور جہاں جہاں مزاحمت ہوگی ظاہر اس مزاحمت کا پوری طرح جواب دینا ہے، سامنا کرنا ہے، اور جو مشکل پیش آتی ہے اس مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا ہے۔